کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں ان سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن غلط فہمیاں ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگ اپنے دماغ میں سوچ لیتے ہیں، معاشرے میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے میں تقریباً 8 چیزیں یہاں گنا رہا ہوں جو معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، پیشاب کرنا، ری خارج ہونا، پاخانہ کرنا، خون نکل کر بہہ جانا یا بے ہوشی طاری ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، میں آپ کو گناتا ہوں آج انشاءاللہ ایک ایک کر کے۔ 8 چیزیں ہیں ایسی۔ پہلی چیز ہے کپڑے بدلنا۔ آپ نے وضو کر لیا اور آپ نے پورے کپڑے اتار دیے اور دوسرے کپڑے پہن رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ظاہر سی بات ہے وہ کہیں بند کمرے میں کپڑے بدل رہی ہے یا کپڑے بدل رہا ہے کوئی، تو کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ننگے ہو گئے تھے، میری ران کھل گئی تھی، میرا پیر کھل گیا تھا، میرا سطر کھل گیا تھا۔ تو سطر کھلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ کہاں دیکھا آپ نے؟ کس کتاب میں پڑھا آپ نے؟ کس مفتی صاحب نے، کسی معتبر کس عالم صاحب نے بتایا آپ کو؟ بس چلی آ رہی ہے بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کپڑے بدلنے سے یا سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری چیز، کسی کو چھونے سے، مرد نے کسی عورت کو چھوا یا اپنے عضو کو چھوا یا شوہر نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا وضو بنانے کے بعد، تو عورت کو چھونے یا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فقہ حنفی کی روشنی میں، جو حدیث کی روشنی میں علماء احناف نے جو مسئلہ سمجھایا ہے میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں۔ دوسرے ائمہ کے یہاں اس کے الگ مسائل ہو سکتے ہیں، چونکہ ہمارے سننے والے ویورز اکثر حنفی ہیں، اس لیے مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں حنفی فقہ کی روشنی میں۔ تیسرا، بال یا ناخن کاٹنا۔ وضو کر لیا آپ نے، اس کے بعد آپ بال کٹوا رہے ہیں یا وضو کرنے کے بعد آپ ناخن کاٹ رہے ہیں، تو آپ کہو گے ہم نے ناخن کاٹے تو وہ جو اندر کا حصہ نکلا وہاں تو پانی پہنچا ہی نہیں تھا، ہم نے تو وہ جو حصہ کاٹ دیا وہاں پر اس کو دھویا تھا، تو اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے، بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ چوتھی چیز، دوا، مرہم یا تیل لگانا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے سر میں تیل لگایا، دوا لگائی، مرہم لگایا، ٹیو لگایا، کوئی آئنمنٹ لگایا، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی نے سردی کے موسم میں ویسلین لگایا، کریم لگایا، برولین، برو پلس وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پانچویں چیز، بیٹھے بیٹھے سونا۔ بیٹھے بیٹھے کسی چیز کا ٹیک لگا کر سوئیں گے آپ کہ اگر اس کو ہٹائے تو گر جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پورا آپ چیت لیٹ کے سو گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بیٹھے بیٹھے سوئیں، آپ پالتی مار کر بیٹھے اور سو رہے ہیں، ایسے جھوکے لے رہے ہیں، ہے نا، بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، تو بولے آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے صرف سونے سے، جبکہ آپ کسی چیز کا ٹیک نہ لگائیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ چھٹی چیز، گالی دینے سے، گانا سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گالی دینا، گانا سننا گناہ ہے، الگ چیز ہے، لیکن گالی دینے یا اسی طریقے سے گانا سننے یا گانا بولنے سے، گانا گانے سے